احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ جو جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے، ایک جمعے کو پڑھے تو اگلے جمعے تک اس کے لیے نور کر دیا جاتا ہے۔ اور سبحان اللہ، جمعہ کے دن ہو سکے تو مریض کی عیادت کرے، صدقہ و خیرات کرے، جتنا ہو سکے نیکیاں کریں۔ ایک بات یاد رکھنی ہے، کوئی عام دن میں گناہ کرے یقیناً غلط ہے، مگر جمعہ کے دن گناہ کرے گا تو جہاں نیکی 70 گنا وہاں اس کا گناہ بھی 70 گنا ہو جاتا ہے۔ تو پلیز عام دنوں میں بھی بچنا ہے مگر جمعے کو گناہ نہیں کرنے، اسپیشلی بچنا ہے۔ جمعے کو کوئی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے۔ ہر جمعے آئے ہیں بڑے بڑے سیمینار میں جو جاتے ہیں، بڑی کانفرنس میں جاتے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا دروازے پر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، آنے والے کا نام لکھتے ہیں، آپ کہاں سے آئے ہیں، نام بتائیں، تعارف بتائیں۔ یہ پروٹوکول ہوتا ہے بڑے بڑے پروگرامز کا۔ آپ کو پتا ہے ہر جمعے کو جب آپ مسجد میں آتے ہیں تو مسجد کا پروٹوکول کیا ہوتا ہے؟ حدیث کے الفاظ ہیں، فرشتے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں اور ہر آنے والے کا نام لکھتے ہیں۔ آپ کا میرا نام فرشتے لکھتے ہیں۔ اور آپ کو پتا ہے ہر جمعے آپ کتنی بڑی نیکی کما سکتے ہیں؟ اگر میں آج آپ کو کہوں کہ ہر جمعے 2 لاکھ روپے صدقہ کریں، آپ کہیں گے یار 2 لاکھ ہر جمعے، مہینے کے 8 لاکھ روپے ہو گئے، 5 جمعے بھی آتے ہیں کبھی کبھی تو 10 لاکھ ہو گئے، کدھر سے لاؤں بھائی صدقے کے؟ زکوٰۃ بھی نہیں، صدقہ۔ سبحان اللہ، آپ ہر جمعے 2 لاکھ کا ثواب کما سکتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے جس کا مضمون ہے کہ نماز جمعہ کے لیے جو لوگ پہلے آتے ہیں ان کو ایسا ثواب ملتا ہے جیسا اونٹ صدقہ کرنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ اللہ کی راہ میں اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب۔ فرمایا جو اس کے بعد آتے ہیں وہ ایسے ہیں جن کو گائے صدقہ کرنے کا ثواب، ان کے بعد آنے والے ایسے ہیں جیسے بکری صدقہ کرنے کا ثواب، پھر آنے والے ایسے ہیں جیسے مرغی صدقہ کرنے کا ثواب، اور پھر آنے والے ایسے ہیں جیسے انڈا صدقہ کرنے کا ثواب۔ اور جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو جو فرشتے مسجد کے دروازے پر آنے والوں کے نام لکھ رہے ہوتے ہیں اپنا رجسٹر بند کرتے ہیں اور وہ بھی امام کا خطبہ سننے بیٹھ جاتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو آتے ہی خطبے کے وقت ہیں، خطبے کے بھی بعد آتے ہیں، جلدی گھر سے نہیں نکلتے، حالانکہ جلدی آنے والے کیا زیادہ کام کرتے ہیں، آدھا گھنٹہ 40 منٹ پہلے آ جائیں، امام صاحب کا بیان بھی سننے کو مل گیا اور اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب بھی مل گیا۔ اللہ کرے کہ نیکیاں کمانے کی لالچ ہو جائے، جس طرح پیسے کمانے کی لالچ ہے نا۔ اب میں چوٹ کرتا ہوں، کمیٹی بیٹھی ہے، آج ان کو جوش آ جائے اور اگر یہ اعلان کر دیں کہ بھائی آئندہ جمعے جو پہلی صف میں ہوں گے سب کو 15-15 ہزار روپے ملیں گے، دوسری صف والوں کو 10-10 ہزار اور تیسری صف والوں کو 5-5 ہزار۔ میرا خیال ہے 11 بجے مسجد کے باہر لائن لگی ہوئی ہوگی، دروازہ کب کھلے اور کب پہلی رات کوئی بول رہے ہو سکتا ہے آ جائیں۔ چوٹ کر رہا ہوں، میرے نبی کے سچے وعدے ہیں کہ جو پہلے جمعے میں آتے ہیں، شروع میں آتے ہیں، وہ اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب کماتے۔ کماؤ نا ہر جمعے نیکی۔ فرشتوں کے رجسٹر میں آپ دروازے سے آ رہے ہیں، فرشتے کھڑے ہیں دروازے پر، کیسی خوبصورت محفل ہوتی ہے ہر جمعے کو، لیکن یہاں حال فکر ہی نہیں ہوتی، آرام سے آتے ہیں۔ بلکہ اب تو مجھے کسی نے بتایا نیا کام شروع کیا نوجوانوں نے، کہتے 3 جمعے پڑھو تو دل پہ مہر لگتی ہے نا، 2 نہیں پڑھتے پھر تیسرا پڑھ لیتے ہیں۔ توبہ توبہ توبہ، مذاق بنایا ہوا ہے۔ ارے ایک نماز کیسے مسلمان کی قضا ہو، جمعہ تو دور کی بات ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں صلاتکم علی محرزۃ لدعائکم ومرضات لربکم وزکاۃ لاعمالکم۔ فرمایا تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہاری دعاؤں کی حفاظت کرنے والا اور تمہارے رب کی رضا کا باعث اور تمہارے اعمال کی پاکیزگی کا سبب ہے۔ یعنی ایک درود اس کے کتنے سارے بینیفٹس ہیں۔ اور پھر جو جمعہ کا دن ہے یہ خاص درود پاک پڑھنے کا دن ہے۔ ایک حدیث ہم ہر جمعے کو ریپیٹ کرتے ہیں، حدیث پاک جس کا مضمون کہ جو جمعہ کے دن 200 مرتبہ درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جائے۔ تو آئیے مل کر محبت سے درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، ہم نے اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لیا اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج بات ہوگی اللہ کے رنگ کی۔ ایکچولی اللہ کا رنگ کس کو کہتے ہیں اور پھر یہ رنگ چڑھ کیسے سکتا ہے؟ کس خوش نصیب کو یہ موقع ملتا ہے، یہ سعادت ملتی ہے؟ میرے دل میں اللہ پاک کی محبت کی جو بوٹی ہے نا، جو پودا ہے،
یہ میرے مرشد نے لگایا ہے، اس پر لا الہ الا اللہ کا پانی لگایا ہے، یعنی کثرت سے کلمہ طیبہ کا ذکر کیا تو یہ بوٹی پھلی پھولی تن بدن میں پھیل گئی۔ اب حالت یہ ہے کہ چمبے کی بوٹی یعنی محبت الہی نے پورے باطن کو مہکا دیا ہے، میرے جان اندر سے پھولوں کا باغ بن گئی ہے۔ اللہ پاک میرے مرشد کو سلامت رکھے جنہوں نے مجھ غریب پر ایسا کرم کر دیا ہے۔ بعض اوقات اللہ والوں کی نظر پڑ جاتی ہے نا، تو دل جو ہے وہ چمبے کی بوٹی ہے، چمبیلی جو ہے سمجھ لیں اللہ کے ذکر کا پودا لگ جاتا ہے۔ کہتے ہیں نا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اب قرآن کی آیت کی طرف آتے ہیں، صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ۔ ہمارے عموماً کہتے ہیں فلاں پر فلاں کا رنگ چڑھ گیا ہے، یہ برے دوستوں میں بیٹھتا ہے، لوگ ماں باپ کہتے ہیں نا یہ برے دوستوں میں بیٹھا ہے، برے دوستوں کا رنگ لگ گیا ہے۔ کوئی کہتا ہے نیک نمازی بن گیا، کہتے ہیں اچھے دوستوں کا خوب رنگ چڑھا ہے۔ کسی کچھ عادتیں بچے کی فطرت اور طبیعت کا حصہ ہو تو کہتے ہیں گٹی دینے والا جس نے پہلی غذا کھلائی تھی لگتا ہے اس کا رنگ چڑھ گیا ہے۔ مطلب یہ کہ عادات، طور طریقے، اخلاق اور سوچوں میں جو تبدیلی آتی ہے نا اسے یہاں ہمارے یہاں عموماً رنگ چڑھنا کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، ہم نے اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لیا، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے؟ اب اللہ کا رنگ کسے کہتے ہیں؟ کوسچن تو یہ کھڑا ہوگا نا، دوستوں کا رنگ تو ہم سمجھ گئے، بری صحبت کا رنگ، اچھی صحبت، اللہ کا رنگ کسے کہتے ہیں؟ 3 رنگ ہیں جو دل پر چڑھتے ہیں، یاد رکھیے۔ نمبر 1 ایمان، نمبر 2 تقوی، اور نمبر 3 محبت الہی۔ ان تینوں رنگوں کو ملا کر صبغۃ اللہ یعنی اللہ کا رنگ کہا جاتا ہے، صبغۃ اللہ۔ اب آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کا رنگ جس پر چڑھ گیا وہ دنیا بھر میں حسین ترین ہو جاتا ہے، پھر جب تقوی دل میں اترتا ہے تو آدمی کو مزید حسین بنا دیتا ہے، اور جب اللہ پاک کی محبت سے دل سرشار ہو جائے تو اب بندہ اعلیٰ ترین مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ اب ہم نے غور کرنا ہے کہ تینوں رنگ ہم اپنے اوپر کیسے چڑھا سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، اہل ایمان کا حسن ظاہر و باطن کیسا ہوتا تھا؟ ایک مرتبہ رسول بے مثال بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر تھے، صحابہ کرام بڑی تعداد میں ساتھ تھے، صحرا سے گزر ہوا، گرمی کے دن تھے۔ ابھی دیکھیں نا کراچی میں کتنی گرمی ہے، مگر صحرا کے اندر، وہ بھی مکے مدینے کے صحرا میں، جنہوں نے دیکھا ہے گرمی کے دن وہاں پر وہ کیسی گرمی ہوتی ہے، صحرا میں تھے اور پانی بھی نہیں۔ اب تمام صحابہ پیاس سے پریشان، پانی کو قطرہ نہیں۔ اب کیا کیا؟ لیکن انہیں معلوم تھا کہ نبی پاک ساتھ ہے نا تو خیر ہے، کوئی نہ کوئی سبیل بن جانی ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دور ریت کے ٹیلے کی طرف اشارہ فرمایا کہ اس ٹیلے کے پیچھے جاؤ، چھوٹا سا جو پہاڑ ہوتا ہے اس کے پیچھے ایک غلام ہے، سیاہ فام ہے، حبشی ہے، افریقن ہے، اونٹنی پر سوار ہے، اس کے پاس پانی کا ایک مشکیزہ ہے، جاؤ اس غلام کو اونٹ سمیت میرے پاس لے آؤ۔ اب نبی پاک یہ جانتے تھے کہ اس ٹیلے کے پیچھے کیا ہے، صحابہ حیران، لیکن نبی پاک کا حکم تھا، فوراً گئے تو بالکل ایک اونٹ پہ سوار حبشی غلام کو دیکھا، اس کے پاس پانی کا مشکیزہ بھی تھا، اس کو پکڑا، نبی پاک کے پاس لے آئے۔ اب جب نبی پاک نے مشکیزہ لیا اور اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے مشکیزے کا منہ کھولا، آ جاؤ میرے پیاسوں پانی پی لو۔ اللہ اکبر، ٹھنڈا ٹھنڈا، میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں۔ اب چھوٹا سا مشکیزہ ہے، ظاہر ہے وہ اونٹ سوار اپنے لیے پانی کا انتظام لے کے چلا ہوگا۔ آج کے زمانے میں کہوں کہ کوئی ٹریول کرتا ہے تو ساتھ تھرموس رکھتا ہے، اس میں کتنا پانی ہوتا ہے خود پی لے گا۔ اس چھوٹے سے مشکیزے سے سینکڑوں صحابہ نے پانی پی لیا۔ اچھا سب کو پانی پورا ہو گیا، مگر مشکیزے میں پانی پہلے جتنا ہی موجود تھا۔ اب وہ جو غلام تھا نا وہ بھی یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ یہ کون سی ہستی ہے، یہ کیا کمال ہے کہ اتنے میرے چھوٹے سے مشکیزے سے سینکڑوں لوگوں نے پانی پی لیا۔ تو سبحان اللہ، اس کا دل میں ہدایت کا نور آیا، گویا چمبے کی بوٹی جو ہے وہ لگ گئی، ایمان کا نور آیا، اور اس غلام نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ اچھا اب سبحان اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بہت خوش ہوئے، آپ نے اپنا نورانی ہاتھ اس کے چہرے پر پھیرا۔ یہ کتابوں میں معجزہ لکھا، حدیث کی کتابوں میں، دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوتا، افریقن گورا نہیں ہو سکتا، جو اس کی سکن ہوتی ہے نا فل بلیک ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، مگر میرے آقا نے جب اپنا نورانی ہاتھ اس کے چہرے پر پھیرا تو وہ چمکنے لگا، اس کا چہرہ بالکل سفید ہو گیا۔ اچھا بڑا خوش،
اب اپنے آقا کے پاس پہنچا، غلام تھا کسی کا، تو آقا نے پہچاننے سے انکار کر دیا کہ تم تو میرے غلام نہیں ہو سکتے، وہ تو سیاہ فام تھا، حبشی تھا، تم تو بڑے حسین و جمیل گورے چٹے ہو کر آئے ہو۔ اللہ اکبر۔ تو اس نے کہا، سارا واقعہ بتایا کہ میں نور والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ چکا ہوں، ان کی غلامی نے مجھے بدر منیر یعنی چمکتا چاند بنا دیا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ ایو جلسائنا خیر، حضور بہترین ہم نشین کون ہے، ساتھی کون ہے؟ آقا نے فرمایا، من ذکرکم اللہ رؤیتہ وزاد فی علمکم منطقہ وذکرکم بالآخرۃ عملہ، فرمایا جس کا دیدار تمہیں اللہ کی یاد دلا دے۔ بہترین دوست کون ہے؟ جس کو دیکھیں تو اللہ یاد آئے، جس کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کر دے، اور جس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے، یہ ہے بہترین دوست۔ مگر آج ہم نے ایسے دوست بنائے ہیں جو ہمیں گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں، ہم نیکی کریں تو مذاق اڑاتے ہیں، نمازیں پڑھیں تو ہمیں ٹانٹ کرتے ہیں۔ ایسے دوست اچھے نہیں ہیں۔ دوست وہ بنائیے کہ میں گناہوں کی طرف جاؤں تو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے پھر نیکیوں کی طرف لے کر آئے، جس کو دیکھوں تو مجھے خدا یاد آئے۔ کیونکہ آج بات ہو رہی ہے اللہ کے رنگ کی، اللہ کا رنگ چڑھانا ہے تو پھر اچھے اور نیک دوست بھی تلاش کرنے ہیں، اور اللہ کے رنگ کی پہلی شان کیا ہے؟ ایمان والے۔ اب ایمان والوں کو کیا ملتا ہے؟ جس کے دل میں ایمان گھر کر جائے، اللہ قرآن میں اس کی شانیں بیان کرتا ہے۔ ہم سب ایمان والے ہیں نا، اب غور کریں کیا ہم ایسے ہیں؟ نمبر 1، واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے۔ ایک مقام پر فرمایا، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو تو تم ہی غالب آؤ گے۔ یہ دنیا بھر میں جو حالات چل رہے ہیں نا، مسلمان مغلوب ہو گئے، کافر غالب ہو گئے، مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں، وائے؟ وہ ایمان نہیں ہے۔ ابھی آپ آگے سنیں گے، آپ کہیں گے سارے تو ایمان والے، اربوں ایمان والے، کروڑوں ایمان والے۔ ایمان اصل کہتے کس کو؟ ایمان والا کیسا ہوتا ہے آگے بتاؤں گا، پہلے ایمان والوں کو انعام کیا کیا ملے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب آؤ گے اگر ایمان والے ہو۔ پتہ چلا جس پر اللہ کا رنگ چڑھ جائے اسے بلندیاں عطا ہوتی ہیں۔ اور ایک جگہ اللہ فرماتا ہے وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ مسلمانوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ واہ واہ، جس پر اللہ کا رنگ چڑھ جائے اس پر فضل اور رحمتوں کی برسات ہوتی ہے۔ سورہ نساء میں ارشاد ہوتا ہے وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور ان قریب اللہ مسلمانوں کو بڑا ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک جگہ فرمایا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کَرِيمٌ، ان کے لیے ان کے رب کے پاس درجات اور مغفرت اور عزت والا رزق ہے۔ اللہ جنت میں بھی رزق عطا فرماتا ہے، دنیا میں بھی جس پر اللہ کا رنگ چڑھ جائے اس کے رزق میں برکت ڈال دیتا ہے۔ حقاً علینا ننجی المؤمنین، ہم پر اسی طرح حق ہے کہ ایمان والوں کو نجات دیں۔ پتہ چلا کہ جس پر اللہ کا رنگ چڑھ گیا اس کی نجات بھی ہو جاتی ہے، بلکہ بڑا انعام پتہ کیا ملتا ہے؟ جس پر اللہ کا رنگ چڑھ جائے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا جان رکھو کہ تم اس سے ملنے والے ہو، اور اے حبیب ایمان والوں کو بشارت دے دو، یعنی جس پر اللہ کا رنگ چڑھ جائے، جو کامل ایمان والا ہے، اس کو اللہ کا دیدار بھی نصیب ہوگا۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ کا دیدار یہ اتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک جگہ حضرت ابراہیم بن شیبان فرماتے ہیں رحمت اللہ تعالی، جب قیامت کا دن ہوگا نا، سب اگلے پچھلے رب قادر و قیوم کے حضور جب حاضر ہوں گے، اس وقت فرشتے مسلمانوں کے گروہ کے پاس آئیں گے، ارشاد فرمائیں گے اللہ پاک کے دوستوں چلو ہمارے ساتھ۔ وہ اولیاء اللہ پوچھیں گے کہاں جانا ہے؟ فرشتے فرمائیں گے اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، تمہارے لیے بنائی گئی ہے۔ وہ اولیاء اللہ کہیں گے ہم نے دنیا میں جو زندگی گزاری تھی جنت کی طلب میں تو نہیں گزاری تھی۔ جب وہ یہ کہیں گے تو اللہ پاک ارشاد فرمائے گا ملائکتی، اے میرے فرشتوں، اترکوہم، انہیں چھوڑ دو، بے شک یہ میرے دیدار کے سوا کسی اور چیز سے راضی نہیں ہوں گے۔ ان کا مقصد ہی میرا دیدار تھا، دنیا میں عبادت بھی اس لیے کی تھی۔ اللہ انہیں اپنا دیدار عطا فرمائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے دیدار کا شوق نصیب فرمائے۔ ہاں، اللہ کا دیدار جنتیوں کو نصیب ہوگا، اور یہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہوگی جو ایمان والوں کو ملے گی۔ اللہ اس شوق میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایمان کی بڑی برکت ہے۔ ایمان ہو تو پھر کیا ملتا ہے؟ ایک حدیث پاک سنیے، میرے آقا فرماتے اذا حضرتم المریض،
فرمایا جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ یا میت کے پاس جاؤ، او المیت فقولوا خیرا، تو اچھی بات منہ سے نکالو، فإن الملائکۃ یؤمنون علی ما تقولون، کیونکہ فرشتے اس کے پاس موجود ہوتے ہیں، تم جو کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ میت کے پاس جائیں، اچھی باتیں کریں، اللہ اس کی مغفرت فرمائے، اللہ اس کے درجات بلند فرمائے، اس کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ میت کے بارے میں بری بات نہیں کرنی چاہیے۔ مریض کے پاس بھی جائیں تو دعائیں دیں، اچھی باتیں کریں، فرشتے آمین کرنے کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک بڑی کمال کی بات سیکھنے کو مل رہی ہے کہ یہ کسی غوث قطب ابدال کا مرتبہ بیان نہیں ہو رہا، جس کے دل میں ایمان ہے، عام مسلمان ہے، انتقال ہو گیا یا بیمار ہے، اس کا کمال یہ ہے کہ اس کے دل میں چونکہ ایمان کا دور ہے، محبت الہی کی بوٹی اس کے دل میں لگی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، اس نور ایمان کی برکت یہ ہے کہ فرشتے ہر وقت اس کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ کوئی صبح کو آئے، شام کو آئے، کوئی بھی عیادت کے لیے آ رہا ہے، وہ جو کچھ دعا کرتا ہے، جو کچھ کہتا ہے، فرشتے اس پر آمین کہہ رہے ہیں۔ ایک عام مسلمان کی شان یہ ہے کہ جب وہ بیمار ہو یا اس کا انتقال ہو تو فرشتے وہاں موجود ہوتے ہیں۔ یہ ایمان کے نور کی برکت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ واٹ از دا لیول آف ایمان از ریکوائرڈ؟ ایمان والے تو ہم سارے ہیں، کہ ہم اس لیول پر ہیں؟ یہی اصل سوال ہے کہ چونکہ آج بات ہو رہی ہے اللہ کے رنگ کی، تو ایمان کیسا ہے؟ اب یاد رکھیے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اور کوئی آدمی وہ ہے جو اللہ کی عبادت ایک کنارے پر ہو کر کر رہا ہے، کنارے پر ہو کر کرتا ہے۔ یعنی کچھ لوگ ایمان والے ہیں مگر کنارے کنارے پر ہیں، پورے ایمان والے نہیں ہیں۔ ایمان مسلمان نام ہے، کہتے ہیں میں مسلمان ہوں، مگر پورے اسلام کے اندر داخل نہیں ہوتے، کنارے پر کھڑے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، رمضان شریف آیا، نمازیں شروع، روزے شروع، اس کے بعد سارے غائب۔ جمعہ آیا، پھر نماز کے لیے آ گئے، کنارے کنارے ہیں نا، پورے اسلام میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جناب، اچھا پھر کیا ہوگا؟ اب باقی نیکیاں نمازیں پڑھ لی تو اب اس کے بعد مذہبی حلیہ اپنانے میں شرمندہ ہو رہے ہوتے ہیں، مذہبی لباس پہننے میں شرمندہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ بھائی اسلام میں آئے تو پورے آئے نا، اسلام میں آ کر شرمندہ کیوں ہیں؟ یعنی اسلام عمل کرنے میں ڈر کس بات کا لگ رہا ہے؟ تو جو اسلام میں پورا داخل ہوتا ہے وہ ایمان کامل والا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، یعنی پورے داخل ہو جائے۔ کلمہ تو پڑھ لیا، ایمان قبول کر لیا، اب شرم و جھجک کیسی ہے؟ اب بس لباس کی بھی سنت ہو، حلیہ بھی سنت والا ہو، چال چلن بھی سنت والا ہو، پورے اسلام میں داخل ہو جائیں۔ اور سبحان اللہ، صرف حلیہ نہیں، اخلاق بھی اچھے ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اب میں کہوں میں مسلمان تو ہوں، مگر کامل مومن کب ہوں گا؟ جو اپنے لیے پسند کروں وہ دوسروں کے لیے پسند کرو۔ میں اور آپ میں سے کون پسند کرتا ہے میرے ساتھ دھوکا ہو، میری بے عزتی ہو، مجھے ستایا جائے، مجھے ذلیل کیا جائے، مجھ سے بد اخلاقی کی جائے؟ میں تو کبھی پسند نہیں کروں گا۔ تو میری ذمہ داری ہے، اگر میں کامل ایمان والا ہوں تو میں دوسروں کے لیے بھی یہ پسند کروں کہ یار میں بھی کسی کو دھوکا نہ دوں، میں بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤں، میں بھی کسی کو ذلیل نہ کروں۔ غلطی ہو گئی میرے ملازم سے، غلطی ہو گئی میرے بھائی بہنوں سے، غلطی ہو گئی میری بیوی سے یا میرے رشتہ داروں سے، نہیں جناب معاف کریں، کیونکہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہو تو معاف کیا جائے، درگزر کیا جائے، اگنور کیا جائے، ریلیف دیا جائے، مجھے پکڑا نہ جائے۔ یار ہو گیا، انسان ہو بھائی، ہو گئی غلطی، کتنا برا لگتا ہے کوئی ہماری غلطی پر ٹوکتا ہے تو یار جب آپ ٹوکتے ہیں تو اس کو برا نہیں لگتا؟ واٹ ایور یو لائک فار یور سیلف، ہمیشہ یہ حدیث یاد کر لیں، کامل مومن نہیں ہو سکتا بندہ جب تک اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ سمپل۔ آپ کو جب بھی کسی کے خلاف کوئی ایکشن لینا ہے نا، آپ اپنی جگہ اس کو رکھ کے سوچیں کہ یار میں ہوتا تو میں کیا چاہتا، میرے ساتھ کیا ہوتا؟ معاف کر دیا جاتا، درگزر کر دیا جاتا، ایک موقع دیا جاتا، ایک چانس دیا جاتا، تو آپ بھی دینا چانس ہے۔ آپ جو منہ میں آیا کہہ دیا سامنے والے کو، چاہے اس کا دل ٹوٹا، اس کا بیچارے کا جو بھی اس کی مورل آپ نے بیڑا غرق کر دیا، نہ کریں ایسا۔ ہمیشہ یاد رکھیں تلوار کا وار جو ہے نا اس کا علاج ہو سکتا ہے، زبان کا وار جو ہے وہ بہت خطرناک ہوتا ہے، اس کا علاج نہیں ہوتا، وہ دل کو چیر کے رکھ دیتا ہے۔ انسان کو برسوں یاد رہتا ہے کہ یار اس نے سب کے سامنے مجھے کہہ دیا تھا۔ تو بولنے سے پہلے سوچیں، ہمیں نہیں پتا ہوتا یہ جملہ مجھے کتنے بڑے گناہ میں مبتلا کر دے گا،
کسی کا دل توڑنا، اللہ اکبر. اور پتہ ہے آپ کو کسی کے دل میں خوشی داخل کرنا کتنی بڑی نیکی ہے. حدیثوں میں یہ مضمون ملتا ہے کہ مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا 60 سال کی نفلی عبادت سے زیادہ افضل ہے. اور کتنا آسان ہے خوشی داخل کرنا. سچ بتاؤں ہم آج کے دور میں مسکرا کر دیکھ لینا کسی کو وہ خوش ہو جاتا ہے. پیار والی بات کر لیں، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے، بڑے دن میں نظر نہیں آ رہے، سب ٹھیک ہے نا، خیریت سے، بس آپ نے دل جیت لیا اس کا، آپ نے اس کے دل میں خوشی داخل کر دی. یہ تھوڑی کہا حدیث میں کہ 1 کروڑ روپے دے کر خوشی داخل کرے گا تو 60 سال کی نفلی عبادت کا ثواب ہے. نو، نتھنگ. سمپل ورڈز ہیں. کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا 60 سال کی نفلی عبادت سے افضل ہے. اب ہمارا الٹا معاملہ، ہم نفل پڑھ رہے ہوتے اور دل توڑ رہے ہوتے ہیں. ہاں کہاں گئے؟ مسجد میں نفل پڑھنے جا رہا ہوں، اور نفل پڑھتے پڑھتے کبھی خادم کو ڈانٹ دیا، کبھی امام صاحب سے الجھ پڑے، کبھی کسی نمازی کو کچھ کہہ دیا، مسجد میں 4-5 تو دل توڑ دیے. کمال ہے یار. بشروا ولا تنفروا، یسروا ولا تعسروا. آئے ہائے ہائے. یقین کریں اس 4 لفظوں پر کتابیں لکھی گئی. کیا مطلب ہے؟ بشروا، خوشخبری سناؤ، ولا تنفروا، نفرت نہ پھیلاؤ، ٹینشن نہ پھیلاؤ، یسروا، آسانیاں کرو، ولا تعسروا، مشکل نہ کرو. چیک. اب صرف ان 4 لفظوں کی روشنی میں ہم سارے اپنی زندگی طے کر لیں، اپنے آپ کو چیک کر لیں کہ میرے پاس لوگ آتے ہیں، کوئی خوشخبری لے کر جاتے ہیں، کوئی مسکراہٹ لے کر جاتے ہیں. جب آتے کوئی ٹینشن کی خبر دیتا ہوں، ہر وقت ذرا موت، میت، بربادی، تباہی کی خبر ہوتی ہے میرے پاس. یار اچھی باتیں بھی کر لو یار، آسانیاں کرتا ہوں. یسروا ولا تعسروا، میری ذات سے لوگوں کو آسانیاں ہو رہی ہیں. یہ آلویز میرا نیت یہ کہ کسی طرح جکڑ لوں ان کو نا، اپنے ملازمین کی تنخواہ کیسے کاٹنی ہے، اپنے بچوں کو کیسے ٹائٹ کرنا ہے، اپنی فیملی کو تکلیف کیسے دینی ہے. بٹ لوگ مجھ سے ٹینشن میں ہی رہے ہیں. اور ایک بات یاد رکھیے گا، جو لوگوں کے لیے مشکل کرتا ہے نا، اس کی لائف بھی مشکل ہو جاتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار مجھ سے کوئی محبت سے ملتا ہی نہیں ہے، مجھ سے کوئی دوستی کرتا ہی نہیں ہے، مجھ سے کوئی مسکرا کے بات ہی نہیں کرتا، کوئی میرے قریب ہی نہیں آتا، میں بیمار تھا مجھ سے ملنے کوئی نہیں آیا. حضرت آپ تنہا رہ ہی اسی لیے گئے کہ آپ نے لوگوں کے لیے مشکلیں پیدا کی ہیں. لوگ آپ سے ملنا نہیں چاہتے. یہ آپ لوگوں کی شکایت نہیں کر رہے، آپ اپنی شکایت کر رہے ہیں. آپ پیار دینے والے ہوتے، آپ محبت دینے والے ہوتے، آپ خوش اخلاق ہوتے، آپ کی بیماری میں زمانہ کھڑا ہوتا، آپ کی مشکل میں کئی ہاتھ بڑھانے والے ہوتے، کیونکہ آپ نے لوگوں کی مشکلوں سے نکالا ہے لوگوں کو. لیکن آپ کسی کو مشکل میں ہاتھ پکڑیں گے نا، آپ پر برا وقت آئے گا، کئی ہاتھ آپ کے لیے بڑھیں گے. لیکن اگر آپ نے خود مشکلوں میں ڈالا ہوا ہے لوگوں کو، تو کون آپ کی مشکل حل کرنے آئے گا؟ تنہا رہ جاتے ہیں ایسے لوگ دنیا میں، دوست نہیں بنتے ان کے. اللہ کرے یہ حدیث سمجھ آ جائے. اور یہ ایمان کی جان ہے کہ کامل مومن جب ہوگا، یعنی اٹ از کنڈیشن ٹو بی اے پرفیکٹ مسلم، کہ جو میں اپنے لیے پسند کر رہا ہوں نا، وہ دوسروں کے لیے پسند کروں. اب چیک کر لیں، ہم دوسروں کے نہیں، اگلے کا بیڑا غرق ہوتا ہو تو ہو جائے، ساڑھا کام ہونا چاہیے، ہمارا کام ہونا چاہیے. پڑوسی کے آگے بے شک کچرا پھینک دیں، پڑوسی کے آگے خون پڑا ہے، ہمارے جانور، قربانی کے جانور کے بلے آلائشیں گلی میں پڑی ہیں، ہمارا کمرہ، ہمارا گھر کے سامنے والا حصہ صاف ہونا چاہیے. یہ کیا کیا آپ نے؟ جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہ مسلمان بھائی کے لیے پسند کروں. یہ کامل مومن ہونے کے لیے ضروری ہے. اور آپ بلیو کریں، یہ کر کے دیکھیں، آپ ایسا نہیں ہوگا آپ کا برا ہو جائے گا. آپ لوگوں کو اچھا کریں، آپ کا سب اچھا کریں گے، آپ کی لائف ایزی ہو جائے گی. آگے سنیں، اللہ کے رنگ کی بات ہو رہی ہے نا، رنگ چڑھانا ہے اللہ کا، تو پہلے ایمان تو مضبوط کریں نا، پہلی سیڑھی ایمان ہے. اب فرمایا، سنیں حدیث پاک میں، اس کا ایمان کامل نہیں جو امانت دار نہیں. اب بتاؤ نا، سرکار دو عالم علیہ السلام نے 40 سال کی عمر میں جب کوہ صفا پر کھڑے ہو کر کفار مکہ سے پوچھا تھا بتاؤ میں کون ہوں، ہو ایم آئی، تو کیا رپلائی دیا تھا انہوں نے؟ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں. یعنی میرے آقا کے پاس غیر مسلم امانتیں رکھواتے تھے، ایمان نہیں لائے تھے مگر امانت رکھواتے تھے کہ یہ امین ہیں. ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارا مسلمان بھائی ہم سے پریشان ہے. اگین ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، حدیث یاد رکھنا، اس کا کامل ایمان نہیں جو امانت دار نہیں. سبحان اللہ. ایک اور جگہ فرمایا، اس کا کوئی دین نہیں جو وعدوں کا پابند نہیں. آپ فکر ہی نہ کریں، آپ کا کام ہو گیا، اب بس پرسوں ہو گیا، 3 دن بعد لے لیں. اگلا بولے یار زبان ہی نہیں ہے اس کی، تو جو کہتا ہے اس میں کام ہی نہیں ہوتا، نہ پیسے ٹائم پہ ملتے، نہ چیز ٹائم پہ ملتی ہے. تکیہ کلام بنایا ہوا کچھ لوگوں نے، فکر ہی نہ کرو. میں تو میرا ایک جملہ مشہور ہو گیا، میں کہتا ہوں جو کہے نا فکر نہ کرو اس کی زیادہ فکر کرو. ہاں اس کا تکیہ کلام ہے، یہ کہہ نہیں رہی، اس کا کام ہی ہر کسی کو تو فکر ہی نہ کرو، اس کی زیادہ فکر کرو. تو یار مسلمان وعدوں کا خلاف کرنے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ایمان نہیں ہے.
آگے فرمایا ایک روایت میں ہے کہ جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو وہ مومن نہیں ہے، وہ کامل مومن نہیں۔ اب غور کر لیں، پڑوسی کی وٹنس چلے گی اللہ کی بارگاہ میں۔ ہاں، اور ہمارے پڑوسی بعض اوقات تو اول تو کئی ایسے ڈیفنس میں رہتے ہیں جن کو پڑوسی کا نام بھی نہیں پتا ہوتا۔ اچھا آپ بھی ہمارے پڑوس میں 10 سال سے ہوں بھائی، اچھا آج ملاقات ہوئی، ابھی کچھ پڑوسی سے مل لو بھائی، کوئی تحفہ، کوئی دوستی، کوئی، کیونکہ یاد رکھیں اللہ نہ کرے آپ کے گھر میں ایمرجنسی ہوئی نا اور آپ گھر میں نہیں ہیں، سب سے پہلے جو ریئیکٹ کر سکتا ہے وہ آپ کا پڑوسی ہے، اور آپ نے پڑوسی سے بگاڑ کے رکھی ہے۔ حالانکہ پڑوسی کے حقوق بہت زیادہ اسلام نے بیان کیے۔ اس سے بڑی حدیث کیا ہوگی کہ جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو وہ کامل مومن نہیں۔ قرآن پاک کی ایک سورت ہے جس کو کہا جاتا ہے سورہ کہف، یہ 15ویں پارے کے آخر میں ہے، 16ویں پارے کے شروع میں ہے۔ اس کے بے شمار فضائل بھی ہیں، اس کی تلاوت بھی کیا کریں، ہر جمعے کو کوشش کر کے اس کی تلاوت کریں۔ کہ روایتوں میں آتا ہے جو ایک جمعے سے دوسرے جمعے کو دوبارہ پڑھتا ہے نا سورہ کہف، تو دونوں جمعوں کے درمیان اس کے لیے نور کر دیا جاتا ہے۔ یہ سورہ پاک مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 12 رکوع ہیں، 111 آیتیں ہیں، 1577 کلمے ہیں اور 6360 حروف ہیں۔ سورہ کہف پڑھنے سے گھر میں سکون اور برکت نازل ہوتی ہے۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک صحابی نے سورہ کہف پڑھی تو گھر میں ایک جانور تھا، وہ بھی بدکنا شروع ہو گیا۔ انہوں نے سلامتی کی دعا دیکھی، سلامتی کی دعا کی اور غور سے دیکھا کہ کیا بات ہے، تو انہیں ایک بادل نظر آیا جس نے انہیں ڈھانپ رکھا تھا۔ ان صحابی نے اس واقعے کا ذکر جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کیا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے فلاں قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہا کرو، وہ بادل سکینہ تھا، وہ سکون کا بادل تھا جو قرآن مجید کی وجہ سے نازل ہوا۔ تو سورہ کہف یہ سکون کا، یہ برکت کا باعث ہے۔ اور ایک اور جگہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے۔ اچھا اس صورت میں تلاوت کے فضائل تو اپنے ہیں، اس صورت سے ایک ہی صورت میں 3 کمال کے واقعات ہیں۔ ایک تو وہی کہف، غار، کہف کہتے ہیں غار کو، غار والا واقعہ ہے۔ ایک اس کے اندر حضرت ذوالقرنین کا واقعہ، اللہ اکبر، پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ ایسٹ اینڈ ویسٹ اینڈ نارتھ تینوں جگہوں کا آپ نے سفر کیا، دنیا کے 3 کونوں کا آپ نے سفر کیا، اور جو آپ نے وہاں ایکسپیرینس کیا، کمال کی باتیں، اور ان کی پھر وہاں کیسے ملاقات ہوئی، یاجوج ماجوج کو کیسے پایا اور کس طرح اس کو جا کے انہوں نے بلاک کیا، یہ سارا واقعہ اس صورت میں موجود ہے۔ اور تیسرا اس میں واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی جو ایک بڑی کمال کی ملاقات ہے، اس ملاقات میں کیسے کیسے واقعات ہیں، یعنی میں یقین کریں میرے پاس ٹائم ہوتا تو میں آپ کو سورہ کہف کے تینوں واقعات سناتا، لیکن یہ سب چیزیں ڈیفائن کرنے کا مقصد یہ کہ یہ آپ کے اور میرے قرآن میں سب موجود ہے۔ اچھا ایک اور بات بتاؤں کہ یہ اصحاب کہف پر یا اس واقعے پر جو بھروسہ یا ایمان یا عقیدہ ہے نا، یہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ دیگر مذاہب کی کتابوں میں بھی 7 سلیپرز کہلاتے ہیں، 7 سونے والے۔ 7 سلیپر کا بورڈ لگے ہوئے اب بھی، تو وہاں پر دیگر مذاہب کے لوگ بھی آتے ہیں کیونکہ ان کی آسمانی کتابوں میں بھی ان اصحاب کہف کا ذکر موجود ہے۔ اب یہ کون تھے، یہ کیا تھے، اب ذرا یہ واقعہ سنیے گا، پھر میں انشاءاللہ اس کے تحت کیا سبق ملتا ہے ہم سیکھیں گے کیا، میں اس پر ڈسکس کروں گا۔ اصحاب کہف جو تھے یہ شہر افسوس کے شرفا تھے، بڑے نیک لوگ تھے۔ اچھا شہر کا نام کیا نام تھا؟ افسوس۔ اور جو بادشاہ تھا اس کے معزز درباری بھی تھے، مگر یہ لوگ صاحب ایمان تھے، یہ بت پرستی سے بیزار تھے، یہ اللہ وحدہ لا شریک کو اپنا رب مانتے تھے۔ اچھا وہاں پر جو بادشاہ تھا وہ بڑا ظالم بھی تھا اور بت پرستی کے لیے بڑا انفسائز کرتا تھا، جو بت پرستی نہیں کرتا تھا اس کو قتل کر دیتا تھا۔ اچھا اس بادشاہ کا نام دقیانوس تھا۔ آج آپ کو ایک اور بات سمجھ آئے گی کہ ہم بعض اوقات کہتے ہیں یار یہ بندہ بڑی دقیانوسی باتیں کرتا ہے، تو ایکچولی دقیانوس جو یہ لفظ ہے یہ بادشاہ کا نام تھا، اور چونکہ وہ ہزاروں سال پرانا بادشاہ ہے تو آج بھی اگر کوئی پرانی باتیں کرتا ہے، اولڈ ایج کی باتیں کرتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں یار یہ دقیانوسی باتیں کر رہا ہے۔ ایکچولی یہ اسی کی طرف نسبت ہوتی ہے کہ دقیانوس نام کا ایک بادشاہ تھا، مگر وہ بڑا ظالم تھا۔ تو یہ لوگ جب دیکھا کہ یہ ہر مسلمان کو مار رہے ہیں، ہر ایمان والے کو مار رہے ہیں اور بت پرستی کے لیے ظلم کر رہے ہیں، تو ان 7 لوگوں نے کیا پلان کیا کہ ہم بادشاہ کے ظلم و ستم سے چھٹکارا پا کر شہر سے باہر چلے جاتے ہیں۔ وہ باہر گئے اور جا کر ایک ویرانے میں ایک غار میں جا کر انہوں نے پناہ لی۔ اس زمانے میں ہوٹل اور یہ بلڈنگیں تو ہوتی نہیں تھی، ہزاروں سال پرانی بات ہے۔ تو بہرحال اب یہ غار میں گئے اور وہاں پر جا کر آرام کیا، تھکے ہوئے تھے تو سو گئے۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ تقریباً 300 برس سے زیادہ عرصے کے لیے سو گئے۔ یہ سوئے تو اٹھے ہی نہیں، اللہ اکبر۔ اچھا ادھر حالات بدلتے رہے، بادشاہ کو جب پتا چلا کہ یہ لوگ غار کے اندر ہیں اور یہ مجھ سے چھپ کر گئے ہیں، بڑا ناراض ہوا اور اس نے اپنے ایک بندے کو بھیجا کہ جاؤ اس غار پر ایک دیوار بنا کے اس کو بند کر دو، یہ اندر ہی بھوکے پیاسے مر جائیں۔ جس بندے کو یہ آرڈر دیا گیا تھا نا وہ تھوڑا سا خدا ترس آدمی تھا، اس نے کیا کیا کہ ان 7 اصحاب کہف کے نام لکھے، پوری بات لکھی کہ یہ لوگ ایمان والے ہیں،
بادشاہ کے ظلم سے جا کر اندر چھپے ہیں، اور ان کا یہ واقعہ ہے، ایک تختی لکھی، ایک صندوق کے اندر اس غار کے ساتھ دیوار میں اسے دفن کیا اور ایک دیوار کھڑی کری، حکم تو تھا بادشاہ کا۔ اب باہر والے لوگ یہ سمجھے کہ یہ بھوکے پیاسے اندر مر گئے۔ بہرحال ادھر بادشاہ کا انتقال ہوا، پھر دوسرا بادشاہ آیا، تیسرا بادشاہ، دور بدلتا گیا، اور یہاں جناب یہ سوئے ہوئے ہیں۔ آفٹر 300 ایئرز کیا ہوا کہ ایک اور بادشاہ آیا جس کا نام تھا بیدروس۔ وہ بڑا نیک دل بادشاہ تھا، ایمان والا بادشاہ تھا، وہ اللہ پر ایمان لاتا تھا، مگر اس کے دور میں ایک عجیب و غریب فتنہ کھڑا ہوا۔ کچھ لوگوں نے یہ معاذ اللہ کہتے کہ شک پیدا کرنا شروع کر دیا، کمپلین کرنا شروع کر دی، آرگیومنٹ شروع کر دیا کہ مرنے کے بعد اللہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ اب بادشاہ بڑا نیک دل آدمی، سمجھاتا لوگوں کو، لوگ اس کی بات کم سنتے، اس فتنے کی بات زیادہ سننے لگے۔ تو بادشاہ تہجد کی نماز میں رو رو کے اللہ سے دعا کرتا کہ میرے مولا کوئی ایسی نشانی عطا کر دے، کوئی ایسا اشارہ عطا کر دے کہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ تم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے کرے گا۔ اللہ کی شان دیکھیں، اس بادشاہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ کوئی غار ہے اس کے شہر کے قریب جہاں کچھ لوگ سوئے ہوئے ہیں، سینکڑوں سال گزر گئے نا۔ اب اللہ کی شان دیکھیں، اس بادشاہ کی وہ گریا بازاری، وہ دعائیں کیسی رنگ لائیں کہ ایک چرواہا جو تھا بکریاں چراتے چراتے اس غار کے قریب پہنچا۔ اب قریب پہنچا تو دیوار 300 سال پرانی ہو گئی تھی، تو دیوار دھڑام سے گری۔ جیسی غار کے اندر اس نے دیکھا تو وہ گھبرا کر دوڑ پڑا۔ اچھا یہاں جیسی دیوار گری تو ان بندوں میں سے وہ 7 افراد اٹھ گئے۔ اچھا وہ اٹھے تو وہ سمجھے ہم 2 4 6 گھنٹے 8 گھنٹے سو کر اٹھے، ٹھیک ہے نا، انہوں نے نماز وغیرہ پڑھی، اب کم بھوک لگ رہی ہے، تو ایک ساتھی کو کہا ذرا جانا باہر اور دیکھ بھال کر بادشاہ دقیانوس کے سپاہی کہیں پکڑ نہ لیں، کھانا لے کر آ۔ وہ بندہ چھپتے چھپاتے بازار گیا تو سارے بازار کا ماحول ہی الگ، عمارت ہی الگ۔ بہرحال اتنا اس کو خیال نہیں آیا، اس نے جا کر ایک دکاندار نان بھائی جو روٹی بیچنے والا تھا اس کو اس نے پیسے دیے کہ مجھے کچھ روٹیاں چاہیے۔ تو نان بھائی نے جب وہ پیسے دیکھا کہ یہ سکے کہاں سے آ گئے، یہ تو کرنسی ختم ہو گئی تھی، 300 سال پرانی کرنسی تھی۔ تو کہا یہ پیسے تو ہمارے یہاں نہیں چلتے، کس زمانے کے پیسے لے کے آئے؟ بھائی یہی تو پیسے، کل تو ہمیں پیسے لے کے غار میں گئے، آج تمہیں دے رہے، تم کہہ رہے پیسے نہیں چلیں گے۔ اچھا یہ بتاؤ دقیانوس بادشاہ کہاں ہے آج کل؟ وہ جو اصحاب کہف میں سے ایک بندہ تھا وہ پوچھتا ہے کون دقیانوس، اس زمانے کا تو کوئی بادشاہ یہاں پر نہیں ہے۔ اب وہ حیران کہ بادشاہ کل تو ہم جاتے غار میں گئے، آج بادشاہ کی کو پہچان نہیں رہا، کرنسی ہماری چل نہیں رہی۔ ادھر وہ نان بھائی سمجھ گیا کہ یہ سینکڑوں سال پرانی کرنسی ان کے پاس ہے، ان کو لگتا ہے کوئی خزانہ مل گیا ہے۔ تو انہوں نے پکڑ کر اس بندے کو جو اصحاب کہف میں سے تھے پولیس والوں کے یا حکام کے حوالے کر دیا۔ وہ حکام انہیں بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ کو جب یہ سارا واقعہ پتا چلا، اس نے کہا ہم تو دقیانوس بادشاہ کے زمانے کے لوگ ہیں، ہم تو سوئے اٹھے تو آپ بتا رہے ہیں کہ وہ بادشاہ بھی نہیں ہے، پیسے بھی یہ نہیں چل رہے، یہ زمانہ کون سا ہے؟ تو بادشاہ نے معلوم کیا تو پتا چلا کہ یہ 300 سال پرانی بات کر رہے ہیں۔ یہ کیسے پاسبل ہے کہ بندہ بھی جوان ہے، بوڑھا بھی نہیں، اور کیا 300 سال پرانی بات کر رہا ہے؟ میں اکیلا نہیں ہوں، 7 6 اور بھی ہیں، کدھر ایک غار میں ہے۔ چلو اب بادشاہ نے پورا لشکر لیا، یقین تو بادشاہ کو بھی نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ اب پورے لشکر کو لے کر جب وہ غار کے قریب پہنچے تو ادھر جو غار میں لوگ تھے وہ سمجھ گئے کہ دقیانوس بادشاہ کے بندے آ گئے ہیں، ہمارا بندہ پکڑا گیا ہے، اب ہماری خیر نہیں۔ وہ سجدے میں چلے گئے، وہ دعائیں کرنے لگے، استغفار پڑھنے لگے، مگر جب سپاہی آئے تو سپاہی بھی کوئی اور، بادشاہ بھی کوئی اور، کسی کو یقین نہ آئے ان کی باتیں۔ اب وہ تختی کام آئی، اب جب دیوار کھودی گئی تو وہ تختی نکلی اندر سے جو 300 سال پہلے دقیانوس بادشاہ کے بندے نے اس کے ملازم نے لکھ کر رکھی تھی کہ ان 7 بندوں کے نام یہ ہیں، اور یہ دقیانوس بادشاہ کے خوف سے جا کر اندر سوئے ہیں، اور یہ ایمان والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب بادشاہ کو یہ پتا چلا نا، پہلے تو وہ گیا سجدہ شکر میں کہ اللہ تو نے میری پکار سن لی، ایسی نشانی بتا دی کہ بندہ مرنے کے بعد کیسے جیے گا، تو نے تو جیتے جیے میں دکھا دیا کہ تو چاہے تو 300 سال تک کوئی سویا رہے، نہ اس کا بال بھیکا ہو، نہ بال سفید ہو، نہ باڈی گلے، اور میرے رب تو نے انہیں پھر زندہ کر دیا۔ اب جناب پورا شہر آیا، سارے لوگ آئے جو بے ایمان ہو گئے تھے، جو اللہ کی قدرت کے انکاری ہو گئے تھے، سب کلمہ پڑھنے لگے، سب اللہ کی وحدانیت پر یقین لائے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ جو اصحاب کہف تھے، سبحان اللہ، یہ لوگ جو تھے جب انہوں نے دیکھا کہ اب ماشاءاللہ سب لوگ ایمان لے آئے ہیں اور یہ کام سارا ہو گیا ہے، تو پھر انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ ہم اللہ کے تمہیں سپرد کرتے ہیں، تمہارا کام ہو گیا۔ یہ پھر غار کے اندر گئے اور پھر سو گئے، اور اللہ نے اسی حالت میں انہیں وفات دی۔ بادشاہ بیدروس نے سال کی لکڑی کا صندوق بنوا کر اصحاب کہف کی مقدس لاشوں کو ان میں رکھوا دیا۔ اللہ کریم نے اصحاب کہف کے غار کا ایسا روب لوگوں کے دلوں میں ڈالا کہ لوگ ان کی قبروں تک نہیں جا پاتے تھے۔ اصحاب کہف کی لاشوں کا حفاظت کا انتظام بھی رب نے کیا، اور بیدروس بادشاہ نے غار کے منہ پر ایک مسجد بنائی، سالانہ ایک دن مقرر کیا، اور ہر سال لوگ وہاں پر ان کے گویا عرس میں جمع ہو کر اللہ کی عبادت کرتے اور گویا وہاں جا کر عبادت کرتے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ایک واقعہ جو تفسیر قرآن کے ذریعے میں نے آپ کو سنایا۔ قرآن میں
سورہ کہف میں یہ پورا تفصیل سے واقعہ موجود ہے. جو سورہ کہف پڑھتے ہیں آیتیں بار بار پڑھتے ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا اذ اول الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. کیا تمہیں معلوم ہوا، ترجمہ کنز ایمان سنیں، کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کھو اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے. جب ان جوانوں نے غار میں پناہ لی پھر بولے اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہ یابی کے سامان کر، تو ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر گنتی کی کئی برس تھپکا. پھر ہم نے انہیں جگایا کہ دیکھیں دو گروہ میں کون ان کے ٹھہرنے کی مدت زیادہ ٹھیک بتاتا ہے. ہم ان کا ٹھیک ٹھیک حال تمہیں سنائیں. وہ کچھ جوان تھے کہ اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کی ہدایت بڑھائی سبحان اللہ. ان کے ناموں میں بہت اختلاف ہے. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں ان کے نام یہ ہیں یملیخا، مکشکلینا، مشلینا، مرنوش، دبرنوش، شادنوش اور ساتواں چرواہا تھا جو ان لوگوں کے ساتھ ہو لیا. حضرت علی نے اس کا ذکر نہیں فرمایا. اور ان لوگوں کے کتے کا نام کتمیر تھا اور لوگوں کے شہر کا نام افسوس تھا اور ظالم بادشاہ کا نام دقیانوس تھا. تفسیر ساوی میں کچھ اور نام بھی لکھے ہیں. ان ناموں میں کچھ اختلاف ضرور ہے مگر ان کے ناموں کی برکت کیا ہے سبحان اللہ. ذرا سنیے گا. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اصحاب کہف کے ناموں کا تعویذ 9 کاموں کے لیے مفید ہے. بھاگے ہوئے کو بلانے کے لیے اور دشمنوں سے بچ کر بھاگنے کے لیے. کوئی بھاگ گیا اس کو بلانا ہے یا خود دشمنوں سے بچنا ہے اس کے لیے بڑا مفید ہے. آگ بجھانے کے لیے کپڑے پر لکھ کر آگ میں ڈال دیں انشاءاللہ آگ بجھ جائے گی. بچوں کے رونے اور تیسرے دن آنے والے بخار کے لیے مگر پھر بھی اس واقعے سے ہمیں درس کیا ملتا ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا، ہو کر اٹھنا یہ حق ہے. اور اصحاب کہف کے اس واقعے سے گویا رب نے ایک اور قدرت کا نظارہ ہمیں دکھایا سبحان اللہ. اور ایک اور بڑی پیاری بات پتہ چلی کہ جب بندہ اپنے ایمان کو بچا کر، اپنے دین کو بچا کر، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر کسی سفر پر نکل جاتا ہے، کسی جگہ ہجرت کر جاتا ہے، وطن چھوڑتا ہے، پھر اللہ اس کی غیب سے مدد فرماتا ہے. اور ایسی مدد فرماتا ہے کہ عقل بھی کام نہیں کرتی. دیکھیں نا 300 سال غار میں اللہ نے حفاظت کی کیونکہ ایمان کی فکر تھی. کہ آج کے دور میں ہمیں ایمان بچانے کی فکر ہے؟ ہم تو بے ایمانوں کی دوستی میں بھی خوش ہیں. لوگ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، میرا ایک دوست ہے بد مذہب ہے مگر میں پکا ہوں، میں بیٹھتا ہوں اس کے ساتھ، میں سنتا ہوں اس کی باتیں لیکن میں پکا ہوں، میں بیٹھتا ہوں. اللہ اکبر. ہمارے بزرگ وطن چھوڑ گئے، جان تکلیف میں ڈال دی مگر بے ایمانوں کی صحبت میں نہ بیٹھے. ابھی آئے گا نا ماہ رمضان تو کچھ شروع ہو جائیں گے سوشل میڈیا پر، ماہ مفسرین بن جاتا ہے نا. ہر بندہ قرآن کی تفسیر اپنی مرضی سے کر رہا ہوتا ہے، اپنے حساب سے جناب قرآن کھولیں گے. کوئی پینٹ شرٹ پہن کے قرآن سمجھا رہا ہوگا، کوئی داڑھی منڈا قرآن سمجھا رہا ہوگا، کوئی رمضان ٹرانسمیشن کے نام پر آپ کو بے وقوف بنائے گا. لوگ سب کی دیکھ سنیں گے. اللہ کے بندو یہ ایمان کے بعض اوقات لوگ ڈاکو ہوتے ہیں. ہمیں قرآن سیکھنا ہے مگر عالم دین سے سیکھنا ہے نا، مفسر قرآن سے سیکھنا ہے. ایک صحیح العقیدہ عاشق رسول عالم دین سے سیکھنا ہے کہ ہر کسی سے سیکھنا ہے. لیکن نہیں یار بس وہ ہر کسی کو سوشل میڈیا کا شوق ہے، میں آج اس کی سن رہا ہوں کل اس کی سن رہا ہوں، پھر پریشان بھی رہتے ہیں. ہمارے پاس آتے بھی ہیں کہ مولانا صاحب یہ میں نے سنا تھا، میں کنفیوز ہوں. بھائی کس سے سنا تھا؟ یار فلاں سے سنا تھا. پہلے اس نے کہاں سے سنا یہ تو پوچھ کے آؤ. کبھی کسی موچی سے کپڑے سلوائے آپ نے کہ یار جوتے بڑے اچھے سیتا ہے کپڑے بھی اسی سے سلوا لوں؟ آپ کہیں گے نہیں یار موچی کا کام جوتے سینا، درزی کا کام کپڑے سینا. ڈاکٹر آپ کا یار علاج بڑا اچھا کرتا ہے، آپ کہتے ہیں یار ڈاکٹر علاج بڑا اچھا کرتا ہے، گھر بھی اسی سے بنوا لیتا ہوں، گھر بھی اچھا بنا دے گا. ڈاکٹر کا کام علاج کرنا ہے، بلڈر کا کام گھر بنانا. دنیا کا ہر کام ہم اس کے ایکسپرٹ سے کرواتے ہیں، سیکھتے ہیں. مگر دین جس کی مرضی ہے وہ سکھائے اور ہم بیٹھ کے سن رہے ہوتے ہیں. نہ کریں ایسا. آپ اصحاب کہف کے اس واقعے سے سمجھو کہ ایمان کی اہمیت کیا ہے. سید اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے سمجھایا. کیا فرمایا؟ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں، یہاں وہ چور بلاتے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. اب یہ محاورہ کتنا کمال کا ہے. آنکھ سے کاجل چرانا کیسے؟ کاجل تو آنکھ کے اندر ہی ہوتا ہے. اللہ کہتے ہیں اتنے شاطر ہیں، اتنے مکار ہیں کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور تمہاری آنکھ سے کاجل چرا لیں گے. قرآن کے نام پر تمہارا ایمان چھین لیں گے، تفسیر کے نام پر دین کی بات کرنے آئیں گے اور تمہارے دین لے کے چلے جائیں گے، تمہارے عقیدے میں وسوسے کی سوئی چبو کے چلے جائیں گے. تو یہ سمجھنا ہے کہ میں نے اپنے دین کی، اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کرنی ہے. اور سبحان اللہ ایک اور بات یہ پتا چلا کہ بیدروس بادشاہ نیک دل مسلمان تھا نا. اچھا قرآن میں واقعہ موجود ہے نا. اس نے کیا کیا کہ ایک دن مقرر کیا سال کا، اور بزرگوں کے مزار کے پاس جا کر پورا سال میں ایک دن مقرر کر کے لوگ وہاں جاتے تھے، گویا ان کا عرس مناتے تھے، وہاں عبادت کرتے تھے، رب کی عبادت کرتے تھے.
تو پتہ چلا کہ آج بھی اگر بزرگان دین کے مزارات پر کوئی سال میں ایک دن مقرر کر کے اللہ کی عبادت وہاں کی جائے اور ان کا عرس منایا جائے، فاتحہ پڑھی جائے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اصحاب کہف کا یہ واقعہ ہی ہمیں یہ سبق دے رہا ہے، قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے، سبحان اللہ۔ تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ایک واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ قرآن میں کیسے کیسے خزانے موجود ہیں۔ تو پلیز اس رمضان میں صرف قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرنی، قرآن پاک کو انڈرسٹینڈ کرنے کی طرف بھی آئیں۔ اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کے ماحول میں ہمیں تفسیر قرآن صراط الجنان بڑی آسان اردو زبان میں دے دی گئی ہے، اس کو پڑھیں، پڑھ نہیں سکتے تو اس کی آڈیو جاری کر دی گئی ہے، سننا شروع کر دیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے دعوت اسلامی والے تو پورا سال ہی فجر کی نماز کے بعد مسجدوں میں تفسیر قرآن کچھ ایک دو صفحے پڑھ کے سناتے ہیں، کیوں؟ تاکہ روز کچھ نہ کچھ قرآن جو ہے وہ ہمارے دل میں اتر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک بڑا پیارا فرمان ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص ایک بار درود پاک پڑھے، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ اچھا، بظاہر تو یہ ایک حدیث پاک اور کئی بار سنی ہے، مگر میں اس حدیث کا ایک شاندار ایسپیکٹ، ایک اور جہت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آج کل کاروباری لوگ بیٹھے ہیں، ہم بیلنس شیٹ بناتے ہیں۔ پہلے تو بیلنس شیٹ بنانے میں بہت ٹائم لگتا تھا، جب ہاتھ سے بناتے تھے ملتی نہیں تھی۔ اب جب سے سافٹ ویئر آ گئے تو روز بٹن دبائیں، روز بیلنس شیٹ نکل آتی ہے کہ بھائی آج کیپٹل کتنا ہے، آج لاس کتنا ہے، آج پروفٹ کتنا ہے۔ سافٹ ویئر نے لائف آسان کر دی، ورنہ اکاؤنٹنٹ کو 3 دن پہلے کہنا پڑتا تھا جب جا کے بیلنس شیٹ بنتی تھی، ٹھیک ہے نا۔ لیکن ہم بیلنس شیٹ بناتے ہیں، اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ ڈیبٹ سائڈ، کریڈٹ سائڈ، پلس مائنس کر کے آپ کا میرا بیلنس کیپٹل سامنے آ جاتا ہے۔ رمضان میں بھی کئی لوگوں نے بنائی ہوگی جن کو زکوٰۃ دینی ہوگی، لیکن آن دا ڈے آف ججمنٹ، قیامت کے دن بھی ایک بیلنس شیٹ بنے گی، قیامت کے دن بھی ایک اکاؤنٹ کھلے گا اور وہ بڑا کروشل ہوگا۔ اس میں کیا ہوگا کہ میزان عمل لگایا جائے گا، لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے، ایک پلڑا نیکیوں کا ہوگا، ایک پلڑا گناہوں کا ہوگا۔ اچھا، یونیکنیس بتاؤں کہ جو میزان عمل ہوگا نا، ترازو، دنیا کے ترازو میں جو پلڑا بھاری ہوتا ہے وہ پلڑا جھک جاتا ہے، مگر قیامت کے دن جو پلڑا بھاری ہوگا وہ اوپر ہو جائے گا۔ اچھا، اب کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے سورہ قاریہ میں، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کی نیکیاں کی جو پلڑا ہے وہ بھاری ہو گیا، ہیوی ہو گیا، کیا ملے گا اسے؟ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ مزے میں، چین میں، جنت کی نعمتوں میں ہوگا۔ پھر آگے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نارٌ حامیہ۔ قرآن کہتا ہے جس کے پلڑا ہلکا پڑ گیا نا، نیکیاں کم ہوئی، گناہ زیادہ ہو گئے، وہ بھڑکتی آگ میں ڈالا جائے گا، شعلے مارتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، وہ جو بیلنس شیٹ ہوگی نا، موسٹ کروشل بیلنس شیٹ ہوگی، دیر از نو وے ٹو چینج دا بیلنس۔ اس دن کوئی طریقہ نہیں ہوگا۔ ادھر تو مثال کے طور پر کوئی بندہ قرضے میں چلا گیا، کسی سے لون لے لے گا، ڈیبٹ سائڈ زیادہ ہے تو کسی نہ کسی کے ساتھ لون لے کر ایڈجسٹ کر لے گا، ادھر لون لینے کی کوشش کی جائے گی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک بندہ ایسا ہوگا جس کا ایک نیکی کم ہوگی، بیلنس ہو جائے گا، اگر ایک نیکی مل جائے تو جنت میں چلا جائے گا، صرف ایک نیکی۔ اب وہ مارا پھرے گا قیامت کے دن، یہاں تک کہ اپنی ماں کے پاس جائے گا کہ ماں جی مجھے ایک نیکی دے دیجئے، میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ اس دن ماں ساتھ نہیں دے گی۔ والد بیٹے کے پاس آئے گا، کہے گا بیٹا میرا ایک گناہ لے لے، ساری زندگی تیری خدمت کی ہے، آج ایک گناہ کا بوجھ تو لے لے تو میرا جنت میں جانے کا سامان بن جائے گا۔ مگر نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا۔ کیسی نفسا نفسی ہوگی بتاؤ۔ اس دن اس شخص کو کتنی حسرت ہوگی کہ جس کی چند نیکیاں کم ہونے کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گا۔ اس کو کتنا یاد آئے گا کہ یار دنیا میں موقع ملا تھا، نفل پڑھ لیتا، تلاوت کر لیتا، ذکر کر لیتا، درود پڑھ لیتا، یا 1 2 4 گناہ ہی کم کر لیتا تاکہ میری جنت میں جانے کی صورت بن جاتی۔ یہ دن آنا ہے۔ اب وہ سینیریو ذہن میں رکھو اور اب اس حدیث کو دوبارہ سنیں کہ درود پاک تو میری بیلنس شیٹ کو ایڈجسٹ کرنے کا شاندار وظیفہ ہے کہ آقا فرما رہے ایک بار درود پڑھو 10 نیکیاں بڑھ جائیں گی، 10 گناہ کم ہو جائیں گے۔ یعنی میرے نیکیوں کا وزن بڑھانے والا اور گناہوں کا وزن گھٹانے والا وظیفہ ہے۔ تو سچ بتاؤ پھر کتنے درود پڑھنے چاہیے؟
کوشش کیا کریں فضول کاموں سے بچ کر. بہت زیادہ ٹائم اپنے موبائل فون کے ساتھ ویسے ہی گپ شپ میں گزار رہے ہوتے ہیں, لینا نہ دینا پتہ نہیں ساری سوشل میڈیا کی ویڈیوز دیکھنی ہیں. اس کے بجائے اللہ رسول کا ذکر کر لیا کرو, درود پاک کی کثرت کر لیا کریں. انشاءاللہ نامہ اعمال میں نیکیاں بڑھتی رہیں گی اور گناہ کم ہوتے رہیں گے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رحمت الہی کا اشرہ ہے. ماہ رمضان کے 3 اشرے ہیں نا. پہلے 10 دن رحمت ہے, اگلے 10 دن اشرہ مغفرت ہے, اور آخری اشرہ جہنم سے آزادی کا اشرہ ہے. اللہ کی رحمت کے بارے میں سنا ہے مگر کبھی کوشش کی اس کو جاننے کی کہ اس کی رحمت کی وسعت کیا ہے, اس کی رحمت کے ڈائمنشنز کیا ہیں, اس کی رحمت ہے کتنی بڑی. آؤ آج اللہ کی رحمت کی بات کرتے ہیں, آج اللہ سے محبت کی بات کرتے ہیں. وہ کریم ہم پر کتنا مہربان ہے, آج اس پر بات کرتے ہیں. کس طرح اس کی مجھ پر اور آپ پر مہربانیاں ہیں. یاد رکھیں دنیا میں کوئی کسی سے پیار کیوں کرتا ہے؟ واٹ از دا ریزن؟ کیا وجہ ہوتی ہے کہ بندہ کسی کے فال ان لو, اس کے پیار میں گم ہو جاتا ہے؟ 3 ریزن ہوتی ہیں نارملی. یا تو وہ بڑا حسین ہوتا ہے, اچھا لگنے لگ جاتا ہے, یا بڑا مہربان ہوتا ہے, خیال رکھنے والا ہوتا ہے, یا وہ بڑا با کمال ہوتا ہے, اسپیشل ہوتا ہے, عام لوگوں سے ہٹ کر ہوتا ہے, اس لیے اس سے پیار ہو جاتا ہے. اگر یہ 3 ریزنز ہیں تو خالق کائنات کی طرف اگر توجہ جاتی ہے تو دنیا کے سارے حسن اور رعنائیوں کو بنانے والا وہ میرا مالک کیسا حسین ہوگا, جس نے دنیا میں ایسے حسین اور ایسی رعنائیاں, اتنے خوبصورت مناظر بنائے, جنت جس نے بنائی, اس مالک کی سبحان اللہ وہ کیسا حسین مولا ہوگا. پھر آگے چلو, اگر با کمال سے محبت ہوتی ہے تو ہر با کمال کو کمال دینے والی ذات بھی رب کائنات کی ہے, پھر اس سے محبت کیوں نہ ہو. اور اگر کسی محسن سے, کسی خیال رکھنے والے سے پیار ہو جاتا ہے تو بتاؤ تو صحیح, جب سے پیدا ہوا ہوں جب سے لے کر آج تک روزانہ جس کے احسانات تلے دبا ہوں وہ کوئی اور ذات نہیں, وہ میرے مالک کی ذات ہے. بلکہ سچی بات بتاؤں, مجھ پر اور آپ پر تو پیدا ہونے سے پہلے اس کے احسان جاری ہیں. جی ہاں, بیفور مائی برتھ وہ مجھ پر بلیسنگز, مجھ پر مہربانیاں جاری کیے ہوئے. کیسے بتائیے؟ کیا بچے اب نارمل پیدا نہیں ہوتے ہیں؟ بچے پیدا ہو رہے ہیں آج کل, کسی کے جناب کون سا مرض ہے, کسی کا ایک گردہ ہی نہیں ہے, کسی کا ہاتھ صحیح نہیں, کسی کا پیر صحیح نہیں, کوئی بغیر آنکھ والا, کوئی بغیر کان والا, عجیب عجیب معذور بچے پیدا ہوتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اور ہماری نسلوں میں ایسے معذور بچوں سے ہمیں محفوظ فرمائے. لیکن میں پورا پیدا ہو گیا, میرے اعضاء پورے ہیں, میں دیکھ بھی رہا ہوں, بول بھی رہا ہوں, سن بھی رہا ہوں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ میرے رب نے میری تخلیق کامل فرمائی. ماں کے پیٹ میں جب میری تخلیق ہو رہی تھی, میرے اس کریم مولا نے مجھ پر یہ مہربانی کی کہ میرے کوئی پارٹ آف باڈی, کوئی آرگن آف باڈی کم نہ تھا, میں کسی بڑی بیماری میں نہیں تھا, پیدا ہوتے ہی شوگر کا مریض نہیں ہوں. یہ کتنی بڑی میرے رب کی مجھ پہ مہربانی میری پیدائش سے پہلے سے جاری ہے. اور سچ پوچھو اس سے بڑی مہربانی بتاتا ہوں, وہ یہ ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو مسلمان گھرانے میں پیدا کر دیا. کسی کافر کے گھر میں بھی تو پیدا ہو سکتے تھے نا. روز بچے پیدا ہو رہے ہیں, کوئی کس مذہب والے کے یہاں پیدا ہو رہا ہے. میں نے کیا کمال کیا تھا؟ میرا کیا ایسا کمال تھا کہ اللہ نے مجھے مسلمان گھرانے میں پیدا کیا. سب سے پہلی آواز جو میرے کانوں نے سنی وہ اللہ اکبر کی اذان سنی, کیونکہ جب میں پیدا ہوا مسلمان گھرانے میں تھا تو میرے کان میں اذان دی گئی. بتاؤ, یہ شروع سے مہربانیاں رب کی جاری ہیں. تو اگر کسی مہربان سے محبت کی جاتی ہے تو پھر اللہ سے سب سے زیادہ ہمیں محبت ہونی چاہیے. اور اب آؤ میں بتاتا ہوں وہ کریم رحمان کیسا ہے, وہ رحیم کیسا ہے, وہ رحمتیں کیسے برساتا ہے. اس کی رحمت یہ چاہتی ہے کہ میں اور آپ بخشے جائیں. روایتوں میں آتا ہے, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے. یہ واقعہ خود نبی پاک نے صحابہ کو سنایا کہ ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں, وہ اس نے 99 قتل کیے. حدیث پاک کا خلاصہ ہے 99 مرڈرز. اور اس کے بعد اسے خیال آیا کہ یار بہت ہو گیا, کتنے گناہ کرے گا, اب تو توبہ کر لے. وہ ایک راہب کے پاس گیا, سو کالڈ مولوی صاحب, اس زمانے کے بھی سو کالڈ ہوں گے, علم تھا نہیں, لکس لائک. بے شک ہم بھی آج کل ہر داڑھی والے کو عالم دین سمجھ لیتے ہیں, بلکہ اب تو بغیر داڑھی والے کو بھی عالم دین کہنا لوگوں نے شروع کر دیا. یہ عجب فنومنا چلا ہے کہ جس کی مرضی وہ اسلام کی انٹرپریٹیشن کر رہا ہے اور لوگ اسے سنی جا رہے ہیں. اللہ کے بندوں, عالم دین صحیح عقیدے والے سے بات سنو گے تو سمجھ آئے گی. یہ حدیث بھی اسی طرف رہنمائی کر رہی ہے کہ کہنے کو وہ کوئی مذہبی آدمی ہوگا. یہ بندہ چلا گیا اس کے پاس, کہا حضرت 99 قتل کیے ہیں, کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ وہ بندہ, اس نے کہا خدا کا خوف کر, 99 بندوں کا قاتل, تیری توبہ قبول نہیں ہونی. اس نے
اس بندے کو اللہ کی رحمت سے مایوس کر دیا. اب وہ پہلے ہی قاتل تھا, اس نے کہا چلو پھر سینچری پوری کرتے ہیں. اس نے اس راہب کو بھی مار دیا, 100 قتل کر لیے. پھر خیال آیا نہیں غلط کی, توبہ کرنی چاہیے. پھر کسی عالم دین کے پاس گیا. اب عالم دین نے کہا کہ نہیں تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی, گھبراؤ نہیں, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ایسا کرو فلاں علاقے میں نیک لوگوں کی ایک بستی ہے, تم اس ادھر چلے جاؤ اور ان نیک لوگوں کے قریب جا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا, تو اللہ کریم جو ہے تجھ پر رحمت فرما دے گا, تیری توبہ قبول کر لے گا. یہ بندے نے نیت کی, اچھی نیت, اور چل پڑا. اللہ کی شان دیکھو, راستے میں اس کا انتقال ہو گیا. عذاب کے فرشتے آ گئے, ہم لے جائیں گے, 100 بندوں کا قاتل ہے. رحمت کے فرشتے آ گئے, ہم لے جائیں گے, توبہ کی نیت کر لی تھی, چل پڑا تھا, اللہ سے دوستی کا ارادہ کر لیا تھا, یہ چل پڑا ہے. اب دونوں قسم کے فرشتوں میں ایک طرح سے بحث شروع ہو گئی. عذاب کے فرشتے کہتے ہم لے جائیں گے, توبہ کی تھوڑی تھی, گھر سے نکلا ہی تھا, ارے 100 تو قتل کر دیے ہیں. رحمت کے فرشتے کہتے نہیں, اللہ کی راہ پہ چل پڑا تھا, دل میں شرم اور ندامت آ گئی تھی, ہم لے جائیں گے. اب اللہ کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے ایسا کرو زمین کیلکولیٹ کرو, زمین کو ناپا جائے, اگر یہ بندہ اپنے گھر کے قریب ہے تو عذاب کے فرشتے لے جائیں, اگر یہ بندہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو رحمت کے فرشتے لے جائیں. اللہ اکبر. میں حدیث کے الفاظ سنا رہا ہوں. اب جب زمین ناپی گئی تو وہ بندہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب نکلا. علماء کہتے ہیں یہ جو پلان تھا نا, اللہ کی قدرت کا پلان تھا, ایکچولی وہ دور تھا نیک لوگوں کی بستی کے, مگر رب کا حکم تھا کہ یہ بخشا جائے. اس کی منشا یہ تھی یہ بخشا جائے. وہ نیک لوگوں کی بستی اور اس کی لاش کے درمیان جو پلاٹ آف دا لینڈ تھی وہ سکویز ہوئی, وہ کم ہوئی اللہ کے حکم سے, اور جب ناپا گیا تو چند فٹ کے فاصلے سے وہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب تھا. اسے رحمت کے فرشتے لے گئے, گویا اس کی بخشش ہو گئی. یہ ایک روایت بیان کرنے کے بعد میرے پیارے اسلامی بھائیوں کیا پتا چل رہا ہے؟ وہ رحیم, وہ کریم, وہ توبہ قبول کرنے والا ہے, وہ معاف کرنے والا ہے. اس کی رحمت چاہتی ہم بخشے جائیں, مگر یہ بندہ ہے جو توبہ نہیں کرتا, یہ بندہ ہے جو اس کی بارگاہ میں سر نہیں جھکاتا, وہ اس سے دوستی نہیں کرتا. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اس حدیث سے ایک اور بہت خوبصورت بات سیکھنے کو ملی ہے. یہ حدیث پہلے سمجھیے گا, نبی پاک واقعہ سنا رہے ہیں صحابہ کو. اٹ مین سارا کانٹینٹ جو ہے وہ آتھرائزڈ ہے, سارا کانٹینٹ جو ہے وہ زبردست کلیئرڈ ہے, جبھی تو نبی پاک سنا رہے ہیں نا. تو آقا نے کیا بتایا کہ لوگوں نے مشورہ دیا نیک لوگوں کی بستی کے پاس جا کر دعا مانگو. اٹ مینز کہ اگر آج بھی کوئی اللہ والوں کے پاس ان کی اگر حیات ہیں تو ان کی صحبت میں جا کر دعا مانگے, اور اگر دنیا سے چلے گئے ہیں اور ان کے مزار کے پاس جا کر اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ ان کے صدقے, نیک لوگوں کے صدقے, مبارک جگہ کے صدقے میری توبہ قبول فرما لے. تو جہاں رحمتیں برس رہی ہو ادھر جا کر دعا کرنا, ادھر جا کر اللہ سے مانگنا, یہ اس حدیث سے ثابت ہے. ویسے تو قرآن کی آیت سے بھی ثابت ہے کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام کو دعا کرنی تھی, بیٹے کی تمنا تھی, تو قرآن کہتا ہے حضرت زکریا کہاں گئے تھے؟ محراب مریم میں گئے تھے. سورہ مریم اٹھاؤ, وہاں قرآن کہتا ہے کہ حضرت زکریا نے مانگنا اللہ سے تھا. گئے کیوں محراب مریم میں؟ ارے اللہ سے تو کہیں سے مانگ سکتے تھے نا. نہیں, بی بی مریم وہاں عبادت کرتی تھی, یہ دعا کی قبولیت کا مقام تھا. محراب مریم میں جا کر دعا کی, اللہ نے بڑھاپے میں انہیں اولاد عطا فرما دی. تو پتہ یہ چلا اللہ والوں کے جہاں قدم لگیں, اللہ والے جہاں عبادت کریں, اللہ والے جہاں موجود ہوں, اگر وہاں جا کر دعائیں مانگی جائیں, اللہ مجھے اور آپ کو بار بار مکے مدینے کی حاضری عطا فرمائے, مقدس مقامات کی حاضری عطا فرمائے. وہاں کا سفر کر کے رب سے جب وہاں جا کے بندہ مانگتا ہے تو بگڑی بن جایا کرتی ہے. تو بہرحال یہ ہے میرے رب کی رحمت. سبحان اللہ, میرے رب کی رحمت کی کیا بات کروں. اللہ کریم قرآن مجید میں فرماتا ہے, دیکھیں کچھ لوگ شیطان ہے نا, جب بہت سارے گناہ ہو جاتے ہیں نا, اب شیطان مردود تو نہیں چاہتا ہم توبہ کریں, وہ کہتا ہے یار تیری توبہ کیسے قبول ہوگی, اتنی نمازیں قضا ہو گئی, اتنے حرام کام کر لیے, اتنے برے کام کر لیے. اب شیطان یہ ازیوم کروا دیتا ہے کہ توبہ تو قبول ہونی نہیں, اب کری جا گناہ جتنے کرنے ہیں. یہ شیطان کا بہت بڑا وار ہے. دیکھو اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے. اللہ فرماتا ہے کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. اللہ فرماتا ہے تم فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی, اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو, کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. لا تقنطوا من رحمت اللہ, بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے, بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے. تو اب سمجھیے گا اس بات کو کہ رب کریم ایک لمحے میں چاہے تو ساری زندگی کے گناہ بخش دیتا ہے. دنیا میں کوئی جرم معاف نہیں کرتا. آپ اور میں اگر ہماری کوئی ایک بار بات نہ مانے
ہم کہتے ہیں چلو معاف کیا, دوبارہ نہ مانے چلو آئندہ مت کرنا, تیسری بار ایسا کرے بندہ کہتا ہے اس کی تو عادت ہی ٹھیک نہیں ہے, موبائل اس کے بند کر دیے جاتے ہیں, نمبر بلاک کر دیا جاتا ہے, رشتہ داری دوستی ختم کہ یہ بار بار میں کہتا ہوں میری بات نہیں مانتا, مگر میرے مالک کی شان دیکھو, بندہ ساری زندگی نافرمانی کرے اور ایک بار سچی توبہ کر لے, اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. اور سنو, صرف معاف نہیں فرماتا بلکہ جو اعمال لکھنے والے فرشتے ہیں نا, اللہ ان کو بھی بھلا دیتا ہے, تاکہ قیامت کے دن جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں جائے گا تو اس کا کوئی گواہ نہیں ہوگا. ذرا حدیث پاک سنیے گا, میرے آقا فرماتے, مسلم شریف کی حدیث مبارک میں ہے کہ بے شک اللہ پاک رات کے وقت اپنا دست قدرت پھیلا دیتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرمائے, اور دن میں اپنا دست قدرت پھیلا دیتا ہے تاکہ رات کے وقت گناہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرمائے, یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو. یاد رکھیے, جب قیامت کے پہلے سورج جو ہے مغرب سے طلوع ہوگا, اس سے پہلے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے, اس کے بعد توبہ نہیں ہو سکے گی. یعنی ہم جب تک زندہ ہیں, اگر ایسا وقت تو امید نہیں آئے گا ہماری زندگی میں قیامت, تو بھی فیل کہ ابھی بہت ساری نشانیاں باقی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ساری دنیا والے توبہ کر سکتے ہیں اس وقت تک کہ جب تک سورج جو ہے مغرب سے طلوع نہ ہو. تو ہمیں توبہ کرتے رہنا چاہیے. آگے چلیے, پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں, اے میرے بندوں, تم رات دن گناہوں میں بسر کرتے ہو اور میں گناہوں کو بخشتا رہتا ہوں, بس تم مجھ سے بخشش طلب کرتے رہو, میں تمہیں بخشتا رہوں گا. بڑی پیاری حدیث ہے, اللہ کے حبیب فرماتے ہیں, جس کا مضمون ہے اللہ کی 100 رحمتیں ہیں. ذرا توجہ سے سنیے گا, توجہ ذرا پلیز یہاں رکھیے گا. اللہ کی 100 رحمتیں ہیں. اللہ نے فقط ایک رحمت دنیا میں اتاری ہے, اور اس ایک رحمت سے ماں اپنے بچے سے پیار کر رہی ہے, باپ اپنے بچوں سے پیار کر رہا ہے, جانور اپنے بچوں سے پیار کر رہے ہیں. آپ دیکھیں, جانور جان دے دے گا اپنے بچے کے لیے. یہ رحمت کہاں سے آئی؟ فرمایا یہ وہ ایک رحمت ہے جو اللہ نے دنیا میں اتاری ہے, جس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے پر مہربانیاں کرتے ہیں. وہ 99 رحمتیں رب نے اپنے پاس رکھی ہیں, جو قیامت کے دن وہ ایک رحمت سے ملا کر 100 رحمتیں قیامت کے دن اپنے بندوں پر نچھاور فرمائے گا, اپنے بندوں کی مغفرت فرمائے گا اور ان پر احسانات فرمائے گا. ایسا رحیم ہے میرا مولا, ایسا کریم ہے ہمارا پروردگار. دیکھو, دنیا میں اگر کسی کا کسی تھانے میں کسی جگہ کوئی قصور ہو جائے تو وہ لکھا جاتا ہے, چلو جناب معافی تلافی ہو گئی, یا سزا بھگت لی, یا ضمانت ہو گئی, مگر ریکارڈ پر وہ جرم باقی رہتا ہے. اس کی پولیس رپورٹ جب بھی بنائیں گے, وہ جو کرمنل ریکارڈ تھا وہ ضرور آئے گا. مجھے ایک واقعہ یاد آیا, ایک بار میں ساؤتھ افریقہ گیا. مجھے اسلامی بھائیوں نے بتایا کہ جناب ایک بزنس مین ہے, بیچارہ کئی سال سے کوشش کر رہا ہے, ساؤتھ افریقہ میں اس کا پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ نہیں بن رہا. میں نے کہا یار یہ تو بہت بڑا آدمی ہے, کیوں نہیں بن رہا؟ کہ ایک اس سے غلطی ہو گئی تھی. اب سنیے گا غلطی کیا ہوئی. کہتا وہ ایک بار جنرل اسٹور میں گیا اور کولڈ ڈرنک وغیرہ یا کچھ سامان خریدا. سڈنلی اس کو کال آئی کہ اس کی والدہ ICU میں ہے, کوئی ایمرجنسی ہو گیا, ہاسپٹل لے کے گئے گھر والے. اس بیچارے کو سمجھ ہی کچھ نہیں آئی, سامان ہاتھ میں تھا اور وہ دوڑتا ہوا جنرل اسٹور سے باہر نکل گیا. جیسے ہی باہر نکلا تو آپ کو پتا ہے انٹرنیشنلی, بلکہ اب تو پاکستان میں بھی ہو گیا, وہ اسٹور کے دروازے بلنک کرنے لگے کیونکہ اس نے پیمنٹ نہیں کی تھی. تو وہاں سے گارڈ نے اس کو پکڑ لیا, کہا کہ آپ چوری کر کے جا رہے ہیں. کہتا بھائی چوری نہیں کر رہا, میری ماں ہاسپٹل میں, مجھے کال آئی اس لیے دوڑا ہوں. کہا نہیں, واپس اندر آئیے. وہ اندر گیا, اس کے خلاف پرچہ کٹا اور اس نے کہا جتنا فائن لینا ہے جلدی فائن لو, مجھے جانے دو. اب چند ہزار روپے کا فائن تھا, وہ فائن اس نے پے کیا, وہ بندہ ہاسپٹل پہنچ گیا. لیکن اب جب بھی وہ پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ نکلوانے جاتا ہے, حالانکہ ملینر بلینر آدمی ہے, لکھا ہوا آ جاتا ہے اسٹور میں چوری کی ہے. یقین کریں, جب مجھے یہ واقعہ میں نے سنانا, مجھے اللہ کی رحمت یاد آئی کہ اس بندے سے ایک جرم ہوا, آج تک وہ اس کی سزا بھگت رہا ہے, وہ معاف نہیں ہوا, وہ لکھا ہوا ہے. اور اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندو تم زمین بھر گناہ کر کے میرے پاس آؤ, میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا. تم سچی توبہ کرو, میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا. ارے وہ ڈیلیٹ کر دیتا ہے گناہوں کو, دنیا میں کوئی ڈیلیٹ نہیں کرتا. آج کسی کو ہماری بات بری لگ جائے, ہم 100 بار معافی مانگ لیں, مگر پھر بھی وہ دل میں رکھتا ہے, یار تم نے ایک بار ایسا کیا تھا, تم نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا تھا. ارے بھائی معافی مانگ چکا ہوں, لیکن لوگ دل سے نکالتے نہیں ہیں. مگر میں اس قریب کی بات کر رہا ہوں کہ جو میری خطاؤں کو معاف ایسے فرماتا ہے کہ پھر وہ اس کا کوئی گواہ بھی باقی نہیں بچتا. بلکہ آؤ کرم نوازی کی انتہا دیکھو, قرآن سنا رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے کہ جب توبہ سچی کرتا ہے نا کوئی بندہ, اللہ فرماتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. خدا کی قسم, یہ آیت کا ترجمہ سنو. اللہ فرماتا ہے مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائی
برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا. اللہ بخشنے والا مہربان ہے. یعنی صرف گناہ معاف نہیں فرمائے گا, اللہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے. اونلی دیر آر ٹو کنڈیشنز کہ توبہ کر لے اور اب اچھے کام کرے, اب برے کاموں کی طرف نہ جائے. سنو, قیامت کا دن ہوگا. نبی پاک ایک حدیث صحابہ کو سنا رہے ہیں کہ ایک گناہگار شخص, اللہ کی رحمت کی باتیں چل رہی تھی, رحمت کا شرح ہے نا, میں چاہتا ہوں آج رحمت الہی کی ہی باتیں کریں تاکہ اللہ سے محبت میں اضافہ ہو, اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں کاش گھر کر جائے. پیارے آقا صحابہ کو ایک واقعہ سنا رہے ہیں. فرماتے ہیں, حدیث کا خلاصہ ہے کہ ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا. اللہ فرمائے گا تو نے یہ گناہ کیے ہیں, اپنے گناہ بتا, کون کون سے گناہ کیے ہیں. وہ بندہ ڈرتے 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 اپنے صغیرہ گناہ بتائے گا, اپنے چھوٹے گناہ بتائے گا. وہ ڈر رہا ہوگا. اللہ فرمائے گا جا, تیرے جتنے گناہ ہیں میں نے اتنے گناہوں کے بدلے تجھے اتنی نیکیاں دے دی ہیں, اتنی رحمت ہوگی اللہ کی. اب وہ بندہ کہے گا یا اللہ میرے تو بڑے بڑے گناہ بھی ہیں, وہ تو میں نے بتائے نہیں ہیں. یعنی اب اللہ کی رحمت پر ایسا مچل جائے گا کہ کہے گا مولا بڑے گناہ تو بتائے نہیں, یہ بھی گناہ ہیں. اللہ اکبر. میرے آقا یہ حدیث بیان کر کے اتنا مسکرائے کہ آپ کی داڑھیں ظاہر ہو گئی کہ جب اللہ کرم فرماتا ہے تو گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے. ارے اللہ کی کس کس رحمت کی بات کروں, اللہ کی کس کس کرم نوازی کی بات کروں. جب بندہ ایک بار سچی توبہ کرے وہ کیسے بخش دیتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ, بارش نہیں ہو رہی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام 70,000 لوگوں کو لے کر ایک میدان میں چلے گئے اور اب دعا کی جا رہی ہے کہ بارش ہو جائے. بڑی دیر ہو گئی, بارش نہ ہوئی. موسیٰ کلیم اللہ ہے, اللہ سے عرض کی مولا بارش کیوں نہیں ہو رہی. ارشاد ہوا ہے موسیٰ اس مجمع میں ایک بندہ ہے جو 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے. اے موسیٰ جب تک وہ بندہ اس مجمع میں ہے بارش سے نہیں ہونا, اس کو نکالو اس مجمع سے. حضرت موسیٰ نے کہا اتنا بڑا مجمع میری آواز کیسے پہنچے گی. ارشاد ہوا موسیٰ آواز لگانا تمہارا کام ہے, پہنچانا ہمارا کام ہے. حضرت موسیٰ کھڑے ہو گئے, کہا اے وہ شخص جو 40 سال سے اللہ کو ناراض کر رہا ہے, تیری وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے, اس مجمع سے نکل جا. اچھا وہ بندہ ریئلائز تو کر گیا کہ لگتا تو میں ہی ہوں, ہو سکتا کوئی اور بھی ہو. وہ کھڑا ہو جائے. اس نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا, کوئی نہیں کھڑا ہوا. اب پتہ اس بندے نے کیا کیا, کمال کیا. اس بندے نے اللہ سے بیٹھے بیٹھے عرض کی, کھڑا نہیں ہوا, کہ یا اللہ میں جانتا ہوں وہ بندہ تو میں ہی ہوں, مجرم تو میں ہی ہوں جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے, مگر میرے مالک اگر آج میں کھڑا ہو گیا تو پورے شہر کو پتا چل جائے گا کہ میں وہ گناہگار ہوں. اے اللہ سچی توبہ کرتا ہوں, اب تجھے ناراض نہیں کروں گا, کریم معاف کر دے اور مجھے ذلیل ہونے سے بچا لے. سنو کیا ہوا, تھوڑی دیر ہوئی بادل آئے اور بارش برسنا شروع ہو. حضرت موسیٰ نے کہا مولا بندہ تو کوئی نہیں نکلا, یا اللہ کھڑا تو کوئی نہیں ہوا, یہ بارش کیسے ہو گئی. ارشاد ہوتا ہے اے موسیٰ اس بندے نے مجھ سے دوستی کر لی ہے, اس بندے نے مجھ سے معافی مانگ لی ہے. اب سنو, حضرت موسیٰ کہتے مولا اب تو بتا دے وہ بندہ کون ہے, اب تو تیرا دوست بن گیا نا, اب تو میری ملاقات کرا دے. کیا شاندار جواب ملتا ہے. اللہ فرماتا ہے موسیٰ جب میرا دشمن تھا تب میں نے اس کے عیب چھپائے, اب تو میرا دوست ہو گیا, تجھے کیسے بتاؤں وہ کون تھا. یہ ہے میرا رب, ہمارے عیب چھپاتا ہے, ہم پر رحمتیں برساتا ہے. پنجابی شاعر کہتا ہے نا, ایک گناہ میرے ماں پیو ویکھن مینو عمری منہ نہ لاویں. ماں باپ کو بھی اگر ہماری کوئی بڑی خطا پل جائے تو وہ گھر سے نکال دیتے ہیں. ایک گناہ میرے ماں پیو ویکھن مینو عمری منہ نہ لاویں, لکھ گناہ میرا مالک ویکھے وہ پھر بھی پردے پاوے. کتنے گناہ ہیں ہم جانتے ہیں اور رب جانتا ہے, مگر اللہ نے عزت دی ہے, اللہ ہمارے عیبوں کو چھپاتا ہے. لوگ ہم سے پیار کر رہے ہیں, انہیں نہیں پتا کہ ہمارے عیب کتنے ہیں. جو کریم دنیا میں عیب چھپا رہا ہے نا, اس کی رحمت سے امید ہے کہ وہ آخرت میں بھی عیب چھپائے گا. مگر دوستی تو کر لو نا اس سے, ناراض تو نہ کرو نا اسے. کیسا کیا, اچھا توبہ کے لیے نا کوئی بہت بڑی آپ کو گیدرنگ کی ضرورت نہیں ہے, بڑے اہتمام کی ضرورت نہیں ہے. جسٹ اے منٹ, ایک سچا کنیکشن ریکوائرڈ ہے, اور وہ کنیکشن جس دن ہو گیا وہ تمہارے سارے گناہ معاف فرما دے گا. ایک بار حضرت عمر فاروق کا دور ہے, ایک بندہ آپ کے سامنے آیا, ہاتھ میں اس کے شراب کی بوتل ہے. حضرت عمر فاروق نے اسے ریڈ ہینڈ دیکھ لیا, فرمایا کیا ہے تمہارے ہاتھ میں, کیا ہے. کہتا ہے حضور میرے پاس سرکہ ہے, حالانکہ شراب کی بوتل تھی. حضرت عمر نے کہا دکھاؤ. اب ذرا تھوڑا سا سینیریو سمجھیے گا, دو بندے آمنے سامنے کھڑے ہو, کتنی دیر لگے گی, کتنی سیکنڈز کی بات ہے نا, ود ان سیکنڈز. اس بندے نے اللہ سے عرض کی مولا آج بچا لے, عمر کے سامنے ذلیل ہونے سے بچا لے, میں وعدہ کرتا ہوں اب شراب نہیں پیوں گا. بس اس نے اس دل کی کیفیت سے پکارا اللہ کو, اور اب جب وہ بوتل اٹھا کر ڈرتے ڈرتے حضرت عمر کے ہاتھ میں دیتا ہے, وہ بوتل سرکہ بن چکی ہوئی. یہ ہے میرے مالک, یہ ہے وہ کریم جس سے میں محبت کی بات کر رہا ہوں.
اتنا رحمت والا ہے کہ ایک بار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو رحمت الہی کے بارے میں بتا رہے تھے کہ ایک موقع پر ایک عورت کا بچہ بچھڑ گیا. تھوڑی دیر بعد وہ بچہ مل گیا. بچہ دوڑتا ہوا آیا, ماں دوڑتی ہوئی گئی, بچے کو اٹھایا. ٹرائی ٹو امیجن کیا لو, کتنا اس وقت جو ہے وہ پیار ماں کو آتا ہے جب بچہ بہت دیر بعد ملتا ہے. ماں اسے چوم رہی ہے. نبی پاک نے کہا دیکھو جتنا اس ماں اپنے بچے سے محبت کر رہی ہے, کیا یہ ماں اس بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ صحابہ نے کہا حضور پاسبل ہی نہیں ہے, اس وقت تو اس کی محبت عروج پر ہے. آقا فرماتے ہیں اللہ اپنے بندوں پر اس سے زیادہ مہربان ہے. مجھے ایک بات بتاؤ, جو اتنا مہربان ہو ہم اس کی بات نہ مانیں, ہم اس کی نافرمانی کریں, ہم اس کے غضب کو دعوت دیں, یہ کیسی احسان فراموشی ہے. ایک اور حدیث سنیے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے, یہ حدیث قدسی ہوا کرتی ہے. واٹ از دا میننگ آف حدیث قدسی؟ آج یہ بھی سمجھ لو, آپ نے کئی بار سنا ہوگا کہ فرمان تو نبی پاک کا ہو, آقا فرمائے مگر آقا اللہ کا فرمان سنائیں کہ رب یہ فرماتا ہے. یہ حدیث قدسی ہے. اللہ فرماتا ہے اے ابن آدم تو جب بھی مجھ سے امید لگا کر دعا مانگے گا تو میں تیرے گناہوں کو بخش دوں گا. اے ابن آدم اگر تیرے گناہ آسمانوں کے کناروں تک پہنچ جائیں پھر بھی تو مجھ سے معافی مانگے تو میں تجھے بخش دوں گا. اے ابن آدم اگر تو میرے پاس زمین پر گناہ لے کر آئے اور پھر مجھ سے اس حال میں ملے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے تو میں زمین بھر مغفرت لے کر تیرے پاس آؤں. یعنی کیسے ہی گناہ کیوں نہ ہو, اللہ جب رحمت فرماتا ہے تو وہ سب معاف فرما دے. تو آج میں نے اور آپ نے اپنے رب سے محبت کا یہ کہتے نا کہ یہ اظہار کرنا ہے. دیکھیں جس سے محبت ہونا اس کی ناراضی والے کام نہیں کیے جاتے, محبوب کو ناراض نہیں کیا جاتا جب وہ اتنا مہربان. عقل کیا کہتی ہے؟ عقل یہ کہتی ہے کہ اگر اللہ نے مجھے آنکھیں دی ہیں تو اگر میری آنکھیں حرام دیکھتی تو میری آنکھیں چلی جاتی, اگر میری آنکھیں میرے کان حرام سنتے تو کان چلے جاتے, مگر اللہ یہ کان واپس نہیں لے رہا, یہ آنکھیں واپس نہیں لے رہا, وہ ہماری ہم پر رحمتیں جاری رکھے ہوئے ہے. تو پھر ہمیں اس کی بھی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے. ایک قرآن پاک کی آیت سن لیجئے. اب یہاں جب اللہ کی ہم رحمت کی بات کر رہے ہیں نا, تو اب شیطان کیا کرتا ہے کہ یار پھر تو اللہ بڑا رحیم ہے, جو کرنا ہے کرو. اب تو نمازیں نہیں بھی پڑھیں گے, روزے نہیں بھی رکھیں گے, حرام کھاتے رہو, حرام پیتے رہو, اللہ تو بڑا کریم ہے, معاف فرما دے گا. یہاں ہم مار کھا جاتے ہیں. آج ذرا سنیے گا, ایک قرآن کی آیت اس بات کو کلیریفائی